بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، محترم ناظرین، میں آپ کا تہہ دل سے اس روحانی وظائف چینل میں استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، غیبی مدد حاصل کرنے کا وظیفہ. یہ عمل جو ہے بہت عمدہ ہے اور بہت مجرب ہے. آج ہم نے اس عمل کو لایا ہے اور اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں کہ آپ کو عمل ایک ہی کرنا ہے، لیکن اس کے فوائد، اس کے فضائل اور اس کے نتائج بہت ہے اور بہت مجرب عمل ہے. آپ کا اگر جو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا جو کوئی بھی مقصد ہو، چاہے آپ رینٹ کے روم میں رہتے ہو تو آپ کو گھر لینا ہے، تو اس وظیفے سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. یا جو ہے آپ اپنا کسی کے اوپر قرض ہے، خواہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ قرض ہو، اس عمل کے ذریعے سے، اس وظائف کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے مسئلے کو حل کریں گے. اور اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو اللہ رب العزت اس قرض کو بھی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے. اور کسی کو اگر گاڑی لینا ہے تو اس وظائف کے اس وظیفے کی برکت سے وہ گاڑی بھی لے سکتا ہے. کس کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کا تجارت کا مسئلہ ہے، کسی کا روزگاری کا مسئلہ ہے، وہ سب جو اس وظائف سے پورے ہو سکتے ہیں. اور جتنی بھی لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہو گئے، نہیں ہو رہے اور عمر ہو گئی ہے، تو اس عمل کے ذریعے سے، اس وظائف کے ذریعے سے، اس وظیفے کے ذریعے سے ان کے نکاح کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی عمل بہت مجرب ہے اور بہت آزمودہ ہے. آپ اگر اس عمل کو اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو شاید ہی کوئی دوسرا عمل کرنا پڑے دست غیب کے متعلق سے. آپ کو جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ عمل کو جو ہے آپ صحیح طریقے سے، جس طریقے سے انشاءاللہ ہم بتا رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اگر عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ہر وہ کام جو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس وظائف کے برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کاموں کو سیکنڈوں میں، منٹوں میں کر دیں گے. لیکن ہمارا یقین ہونا شرط ہے اللہ کی ذات کے اوپر. پھر اللہ رب العزت جو ہمارے کاموں کو بنائیں گے. ابھی عمل کی شرائط آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم عمل کا طریقہ آپ تک کے پہنچائیں گے، آپ تک بتائیں گے. تو اس میں عمل کی شرائط میں یہ ہے کہ سب میں پہلے ہم نمازوں کی پابندی کریں. اور یہ عمل جو کرنا ہے آپ کو نماز کے ساتھ ہی کرنا ہے. کوئی بھی آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں بھی اس کی تعداد کو تقسیم کر سکتے ہو، یا کوئی دو نماز کے ٹائم میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو. دو نماز میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہو، یا 5 ٹائم کی نماز میں بھی آپ اس تعداد کو تقسیم کر سکتے ہو. اور اس میں کوئی نوچندی جمعرات وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور حرام کھانے سے بچنا ہے، اور حرام کمانے سے بچنا ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا ہے. مرد حضرات جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی فکر کرے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کرے، اور وقت قضا ہونے سے پہلے ہم نماز کو ادا کر دے. اور عورتیں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھے، وقت قضا ہونے سے پہلے اپنی نمازوں کو پڑھ لے. اور اس میں جو ہے ابھی ہم چلتے عمل کی جانب. عمل کچھ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. یہ ایک مرتبہ ہوا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. یہ 2 مرتبہ ہوا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. اسی طریقے سے آپ کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جو ہے نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے. کسی 2 نماز میں یا کسی 5 نماز میں آپ اس کی تعداد کو تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اگر ظہر اور عصر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب اور عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فجر اور ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کر سکتے ہو. لیکن اس عمل کے اوپر یقین رکھنا شرط ہے. اور آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے گاڑی کا ہو، چاہے قرض کا ہو، چاہے کاروبار کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، چاہے
چاہے جن لڑکیوں کی نکاح نہیں ہو رہی ہے اس کا مسئلہ ہو، آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا جو کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس مقصد کو دھیان رکھتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے آپ کو اس کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ کا یہ ایک دن کا عمل ہوا، جب آپ کے 700 مرتبہ ہو جاوے، پھر عمل کے اختتام پہ یعنی عمل کے ختم پہ آپ کو دعا کرنا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر دعا کا ڈیپینڈ ہے، آپ 5 منٹ مانگو یا 10 منٹ مانگو، آپ کو جتنا بھی دعا مانگنی ہے آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، پھر اٹھ جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دن کا عمل ہوا۔ اب اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو 27 دن کرنا ہے۔ اگر آپ کی روحانی قوت اگر اچھی ہے تو وہ کام آپ کا 7 دن میں بھی ہو سکتا ہے، آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہو 11 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 21 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ حد ہو گئی انشاءاللہ اللہ رب العزت 27 دنوں میں اس عمل کی برکت سے آپ کے جتنے بھی بڑے سے بڑے کام ہیں، ناممکن سے ممکن کام کو اللہ رب العزت پورا کر دیں گے۔ لیکن یقین کامل ہونا شرط ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے، اور پھر جو ہے ہم اس عمل کو کریں۔ اور ایک اور بات، جب آپ دن بھر میں آپ جو ہے جب اگر آپ فری ہو تو پھر آپ کو جو استغفار پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے اور درود شریف کی کثرت پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے آپ، یا آپ کو جو دوسرا استغفار آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے، اور درود شریف آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کے اور بھی بہت فوائد ہے۔ اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود کو اس کے فوائد معلوم پڑیں گے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈالیں گے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت کو ڈالیں گے، اور دشمنوں کے اندر آپ کا رعب ڈالیں گے، اور ظالم لوگوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی عزت اور وقار کو بنا کے رکھیں گے۔ اور بھی کئی اس کے اندر فوائد ہے۔ آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو اس کے نتائج اور اس کے فوائد آپ کے خود سمجھ میں آ جائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کتنا عظیم عمل ہے اور کتنا شاندار عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی مدد کس طریقے سے آپ کے اوپر اترتی ہے۔ وہ خود دیکھیں گا، جو اس عمل کو کرے گا تو وہ غیبی مدد کو اترتے ہوئے خود دیکھیں گا، لیکن یقین کامل ہونا شرط ہے۔ اور دوسری بات، آپ کا جب مقصد پورا ہو جائے، آپ نے جس مقصد کے لیے بھی کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، تو آپ کو کم سے کم اس کے بعد آپ کو چھوٹی تعداد میں یعنی 11 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو آپ کو فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تاکہ اس کی برکتیں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے۔ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے عمل کے بعد، یعنی آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا ہو جاوے، اس کے بعد آپ کو یہ چھوٹی تعداد فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اس عمل کے فوائد کتنے ہیں، نتائج کتنے ہیں، اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی وظائف اور کئی چیزیں بتائی ہے۔ یہ ہم نے جو طریقہ لایا ہے یہ علماء کرام سے لایا ہے، یہ صلحاء سے مطلب یعنی ثابت ہے، علماء کرام سے ثابت ہے، اللہ والوں سے ثابت ہے، اس کے لیے ہم نے اس طریقے کو آپ تک کے پہنچایا ہے۔ تو آپ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ اور یہ جو ہمارا وظائف چینل ہے، روحانی وظائف چینل ہے، یہ عملیات کا چینل ہے، یہ عملیات کا چینل ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے تو بیل آئیکن کو آن کر دیں، تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک ملتا رہے۔ اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، ایسے بھی تو ہم اتنی ویڈیو شیئر کرتے ہی ہے، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ معلوم ہمارے شیئر کرنے سے کوئی اگر عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کو کہنا سننا فائدہ دیتا ہے، تو اس کے لیے ہم دوسروں تک بھی اس عمل کو بتائیں اور شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کو نئی ویڈیو کس متعلق سے چاہیے۔ اور جس کسی کا اگر جو کوئی بھی مسئلہ ہو روحانی تعلق سے، اگر گھر کی بندش کرانا ہو یا جادو جنات کے اثرات ہو یا اور کوئی مرض ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو روحانی تعلق سے، تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔